عزیزو، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے. ہم کچھ بھول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں دلاتی. اگر کچھ بھی یاد نہیں دلاتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت کو فراموش کر دیا ہے. ہاں میرے دوستو، میرا اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے. میرا اشارہ جنگ بدر کی طرف، میرا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے. میرے دوستو، رمضان مبارک سے آپ ان اہم واقعات کو الگ نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں اس تخم کو بچانے کے لیے کہ جو ایمان کا تخم ہے، صحابہ کی صورت میں اور پیروی کرنے والوں کی صورت میں اور ان کے دوست اور احباب کی صورت میں. چونکہ بڑے مظالم ڈھائے گئے تھے، مکہ چھوڑتے ہوئے ان کے املاک اور پراپرٹیز اور مال اور دولت پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا. اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں. چنانچہ اس دور عبداللہ بن ابی بن سلول سے انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی ہم حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، یا تم ہمارے ساتھ دو یا تو ان کا ساتھ دو، کوئی تیسرا راستہ تمہارے لیے نہیں ہے. بہرحال میں اس قصے کو تول نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ 17 تاریخ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر بدر کے میدان جاتے ہیں. چنانچہ اس دور میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ ہجوم سے لڑائی ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹریزم کا خیال رکھا. 313 صحابہ کرام کی انہوں نے اس انداز سے صف بندی اور لشکر کشی کی ہے کہ بھئی جو تلوار والے ہیں وہ یہاں پہ رہیں اور جن کے پاس تلوار نہیں ہے وہ یہاں پہ رہیں، جن کے پاس جو ہیں توپ و تفنگے وہ یہاں پہ رہیں، جن کے پاس نیزے ہیں اور جن کے پاس تیر ہیں وہ یہاں پہ رہیں، اور خود سب سے اوپر جگہ میں اس پورے میدان جنگ کو اپنے انداز سے رنگ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ توڑے ہو کر بھی اللہ رب العزت نے کس طرح مدد بھیجی ہے اور اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں فتح اور کامرانی سے انہیں نوازا ہے. یہاں آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تمام موجود ہیں، یہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں نا جی، اور پھر کوئی عمل اور تحریک کا سہارا نہیں لیتے تو پھر یہ دعائیں جب شرائط پر پوری نہیں اترتی تو پھر کارگر بھی ثابت نہیں ہوتی، مستجاب بھی نہیں ہوتی. یہ ایک موقع تھا کہ جب لشکر وہاں موجود ہے، صف بندی ہو گئی ہے، اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر، اور وہاں 1000 کے مقابلے میں یہاں چند گھوڑے ہیں وہاں 1000 گھوڑے ہیں، یہاں 3 تلوار وہاں 1000 تلوار، اور یہاں جو ہے بوڑھے اور جوان اور بچے سب ہیں، اور وہاں جو ہے وہ صرف لڑنے والے قابل ترین سپہ سالار موجود ہیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور یہ دعا کی، اللہم ان اہلکت هذه العصابة فلن تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ اس چھوٹے سے گروہ کو اگر آپ نے آج نہیں بچایا، انہیں فتح و کامرانی نہیں بخشی، تو پھر رہتی دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا، سجدہ ریز ہونے والا سر نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری محنت اور مشقت، ولولہ، جدوجہد، ایمان، خلوص، عمل، اتفاق، اتحاد موجود ہے. یہ ہے فرشتوں کی مدد آ گئی. اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، اور پھر پورا میدان کا جو ہے نقشہ بدل گیا. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ رمضان المبارک سے یہ تاریخ جو وابستہ ہے، یہ ہمیں ہماری قومی اور بین الاقوامی ذمہ داری یاد دلاتا ہے. رمضان المبارک کا یہ دن ہمارے کاندھوں پر اس ذمہ داری کی تجدید کرتا ہے کہ جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. دنیا میں جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے، اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ معاملہ صرف ملت مسلمہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر غیر مسلموں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی آواز جب ایسے ظلم کے خلاف اٹھیں تو باقی تمام دنیا سے مسلمانوں کی آوازیں اونچی ہونی چاہیے. لیکن ہماری یہ صورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جب کافر لوگ دسترخوان کے کھانے کی طرح مسلمان ممالک کو تقسیم کریں گے، اور پھر جب پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے عراق پر حملہ آور ہونے کے لیے، اکٹھی ہوتی ہے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے لیے، فلسطین پر حملہ آور ہونے کے لیے، شام پر حملہ آور ہونے کے لیے، پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پوری مسلم دنیا میں جو بھی کچھ، صرف مسلم دنیا کی بات میں نہیں کہ غیر مسلم دنیا میں بھی
اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بارود ہمارے سر پر تو نہیں برس رہا، اور کچھ لوگ تو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اسلام کے ان چیزوں سے کیوں تعلق ہے؟ ہمیں تو پھر اسلام کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں، تلاوت کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، عمرے کی بات کریں، نکاح کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، شادی کی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ انسان انفرادی طور پر تو جو بھی کرے سو کرے، لیکن اجتماعی حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ ہو، یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ رمضان مبارک کی یہ 17ویں تاریخ ہمیں فتح مکہ کی بھی یاد دلاتی ہے، اور ہمیں جنگ بدر کی بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں۔